السلام علیکم ایوری ون. جنت کے پتے ناول کی یہ 59 ایپیسوڈ ہے. چلیے شروع کرتے ہیں. ہاؤس ماسٹر کے آفس کے اندر جیسے کوئی طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا. کھلی درازیں، بکھرے کاغذ، ہر چیز الٹ پلٹ پڑی تھی. ہاؤس ماسٹر احمد طورِ پریشانی کے عالم میں ایک دراز کھنگال رہے تھے. ان کا اسسٹنٹ دوسری دراز کی چیزیں نکال کر باہر رکھ رہا تھا. ذرا دور رکھی کرسی پہ ایک صاحب خاموشی سے بیٹھے تھے. آخر چابی گئی کدھر؟ احمد بے جھنجھلا کر کہہ رہے تھے. جیحان کی نظریں دیوار کے ساتھ لگے لاکر پر پھسل گئی جو مقفل تھا. یقیناً اس کی چابی نہیں مل رہی تھی. بولو، بتاؤ، اب میں ہیڈ ماسٹر کو کیا کہوں کہ میرے اسسٹنٹ کی لاپرواہی کی وجہ سے لاکر نہیں کھل رہا اور فائل نہیں نکالی جا سکتی؟ اپنی جھنجھلاہٹ اور پریشانی میں انہوں نے دروازے میں کھڑے لڑکے کو نہیں دیکھا تھا. سر، میں نے یہیں رکھی تھی، میں ڈھونڈ رہا ہوں. ابھی اسسٹنٹ کی بات کو فون کی گھنٹی نے کاٹا. اس نے جلدی سے ریسیور اٹھایا. جی سر، بس احمد بے آپ کے پاس فائل لا رہے ہیں. جی بس ایک منٹ. بامشکل اپنی گھبراہٹ پہ قابو پاتے اس نے فون پہ کہا اور پھر واپس ماسٹر کو دیکھا جن کے سرخ پڑتے چہرے کے تاثرات ناقابل بیان ہو رہے تھے. سر، اس نے انگلی کی پشت سے دروازہ بجایا. انہوں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا جیسے انہیں بھول گیا تھا کہ اسے وہاں کیوں بلایا گیا تھا. کرسی پہ بیٹھے صاحب نے بھی گردن پھیر کر اسے دیکھا تھا. میں مدد کروں کیا؟ ان کے چہرے پر الجھن در آئی. وہ خاموشی سے آگے آیا اور لاکر کے کی ہول کو انگلی سے چھو کر کچھ محسوس کیا. کمرے میں یکدم خاموشی چھا گئی. ساری کھٹ پٹ، متحرک ہاتھ، سب ٹھہر گیا. اس نے پینٹ کی جیب سے 3 پن نکالی، پھر ان میں سے ایک الگ کی اور باقی واپس جیب میں ڈال دیں. آگے ہو کر اس نے وہ پن ترچھی کر کے کی ہول میں ڈالی، پھر گردن اٹھا کر وال کلاک کو دیکھا. وہ تینوں نفوس جیسے دم سادے اس کو دیکھ رہے تھے. وہ نچلا ہونٹ دانت سے دبائے اپنے ہاتھ کو مخصوص سمتوں میں اوپر نیچے کر رہا تھا جیسے موسیقی کا کوئی درہم ہو. چند لمحے سر کے اور کلک کی آواز کے ساتھ لاک کھل گیا. اس نے پھر گردن موڑ کر وال کلاک کو دیکھا. 1 منٹ اور 11 سیکنڈ لگے تھے. اسے مایوسی ہوئی. شاپ پر اس طرز کا سیف کھولنے میں اسے 50 سے 55 سیکنڈ لگتے تھے. اس نے ہینڈل گھمایا، سیف کا دروازہ کھولا اور بہت ادب سے پیچھے ہٹ کر کھڑا ہوا. تم نے یہ کیسے کیا؟ ہاؤس ماسٹر ششدر تھے. سر، اگر آپ میری کہانی سننے میں وقت ضائع کریں گے تو فائل ہیڈ ماسٹر کے پاس کب پہنچے گی؟ کسی اچھے چابی ساز کی طرح اس نے اپنا راز نہیں کھولا. او ہاں، وہ پیشانی کو ہاتھ سے چھوتے اٹھا. تمہارا شکریہ ینگ مین. ان کے جانے کے بعد وہ ان صاحب کی جانب متوجہ ہوا جو کرسی پر بیٹھے بہت دلچسپی سے اسے دیکھ رہے تھے. میں جیحان سکندر ہوں. آپ مجھ سے ملنے آئے ہیں؟ انہوں نے اثبات میں سر ہلا دیا. اسکول ریکارڈ میں تمہارا نام جیحان سکندر احمد لکھا تھا، حالانکہ سکندر کا سر نیم شاہ ہے. احمد میرے دادا کا نام تھا.
میں ان کا نام ساتھ لگاتا ہوں، مگر آپ میرے بابا کو کیسے جانتے ہیں؟ بات کرتے ہوئے اس کے اندر کچھ اتھل پتھل سی ہوئی تھی۔ فرقان ماموں سے آخری ملاقات پھر سے تازہ ہو گئی۔ ان لوگوں کا سامنا کرنا جو اس کے باپ کے حوالے سے واقف ہو بہت اذیت ناک تھا۔ ہم باہر چل کر بات کر سکتے ہیں۔ وہ کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ پلٹ گیا۔ میں تمہارے ابا کا ایک زمانے میں بہت اچھا دوست رہا ہوں، کرنل روف کیلانی۔ شاید تم نے میرا نام سنا ہو۔ باہر اسکول کے فٹ بال کے میدان کے کنارے پر اس کے ساتھ چلتے ہوئے انہوں نے بتایا۔ اس نے نفی میں سر ہلاتے ہوئے غور سے ان کو دیکھا۔ وہ سفید اوور کوٹ میں ملبوس اچھے قد کاٹ کے مہذب سے انسان لگتے تھے، مگر ان کے چہرے پر ایک نکاہت تھی اور ان کی آواز سے کمزوری جھلکتی تھی۔ اگر وہ ابا کے دوست تھے تو ان کو اتنا مؤدب نہیں لگنا چاہیے تھا جتنے وہ لگ رہے تھے۔ شاید بیمار تھے۔ اسے بے اختیار دادا کا چہرہ یاد آیا جو ان کی زندگی کی آخری رات اس نے دیکھا تھا۔ تھکن زدہ، بیمار چہرہ۔ تمہارے ابا قصوروار تھے، مگر انہوں نے بہت کچھ میرے اوپر ڈال دیا اور ملک سے فرار ہو گئے۔ میں نے بے قصور ہوتے ہوئے بھی کئی سال ٹارچر سیل میں سزا کاٹی۔ 3 برس ہوئے میں باعزت بری کر دیا گیا ہوں۔ 4.5 جزہٹ گئے ہیں۔ میرے بچے پھر سے سر اٹھانے کے قابل ہو گئے ہیں، اور اب جبکہ میں علاج کے لیے لندن جا رہا تھا تو سوچا ایک دن کے لیے ترکی آ جاؤں۔ اس لیے نہیں کہ میں سکندر کی بربادی کا تماشا دیکھوں، بلکہ اس لیے کہ میں تمہیں دیکھ سکوں۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ جس شخص نے ان کی زندگی کے کئی برس برباد کیے، اس کے بیٹے کو وہ کیوں دیکھنا چاہتے تھے، وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ میرا بیٹا حماد بھی تمہاری عمر کا ہے۔ اس نے بھی بہت برا وقت گزارا ہے۔ میری بیوی نے بھی سزا کاٹی ہے۔ وہ بھی اتنے بے قصور تھے جتنے تم اور تمہارے والدہ۔ ہم سکندر شاہ کے گھر والے ہیں اور ہم یہ سب ڈیزرو کرتے ہیں۔ مجھے آپ کی ہمدردی نہیں چاہیے سر۔ اس کی آواز میں تلخی گھل گئی تھی۔ نہیں، تم یہ ڈیزرو نہیں کرتے تھے۔ جلا وطنی کی سزا سب سے اذیت ناک سزا ہوتی ہے۔ تم لوگوں نے بہت عرصہ یہ سزا کاٹی ہے۔ کیا اب وہ وقت نہیں آ گیا کہ تم سر اٹھا کر جیو، جیسے اب حماد جیے گا؟ اس کے فادر بے قصور تھے، میرے قصوروار ہیں۔ میں کبھی سر اٹھا کر نہیں جی سکتا۔ میں جانتا ہوں۔ وہ دونوں درخت تلے نصب ایک بینچ پر بیٹھ گئے تھے۔ سامنے سرسبز میدان تھا جس پہ سورج کی کرنیں ترچھی ہو کر پڑ رہی تھیں۔ استنبول میں سرما کا سورج ایسا ہی ٹھنڈا ہوتا تھا۔ مجھے تم سے ہمدردی نہیں ہے، مجھے صرف تمہارا خیال ہے۔ میں نے اپنے گھر والوں کی اذیت دیکھی ہے بچے، اور میں آج تمہاری ماں سے جب ملا تو میں نے انہیں بھی اسی اذیت میں دیکھا۔ وہ سکندر کو نہیں چھوڑ سکتی، مگر تم تو اپنے ملک واپس جا سکتے ہو۔ میں نے اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ میں جانتا ہوں میں کبھی فوج میں نہیں جا سکتا۔ مجھے وہ کبھی چھاونی کے قریب بھی نہیں بھٹکنے دیں گے۔ میں پھر سے ذلیل ہونے وہاں نہیں جانا چاہتا۔ وہ بہت تکلیف سے بول رہا تھا۔ فرقان ماموں کی باتیں کسی انی کی مانند ابھی تک دل میں گڑی تھیں۔ یہ تمہیں کس نے کہا کہ تمہیں فوج میں کمیشن نہیں مل سکتا؟ وہ حیران ہوئے۔
गद्दार का बेटा हूँ और गद्दार के बेटों को फौज में भर्ती नहीं किया जाता। मुझे अफसोस है कि तुम्हें किसी ने गलत गाइड किया है। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं तुम्हें नामवर मुल्की गद्दारों के नाम गिनवा सकता हूँ जिनके खानदान के कितने ही लड़के फौज में काम कर रहे हैं। अगर तुम काबिल हो और तुम एक दफ़ा फिर सर उठाकर जीने का हौसला रखते हो तो तुम्हें चाहिए कि तुम अपने मुल्क वापस आ जाओ। वो कितनी ही देर बैठे उसे समझाते रहे कि उसे एक दफ़ा कोशिश करना चाहिए और फिर मुल्क के लिए काबिल कद्र खिदमात सर अंजाम देकर वो अपने ख़ानदान के नाम पर लगा धब्बा मिटा सकता है। अच्छाई बुराई को ढांप देती है। उनका अपना बेटा भी अगले साल आर्मी में कमीशन के लिए दरख्वास्त देने जा रहा था। वो भी हाई स्कूल ख़त्म करके उनके पास आ जाए और साथ ही इम्तिहान दे। वो खामोशी से सुनता रहा। अगर उसे कोई शको शुबा था कि वो धोखे से उसके बाप को मुल्क वापस ले जाने और सज़ा दिलवाने के लिए ये सब कर रहे थे तो वो ज़ाइल हो गया। फिर भी उसने उनको कोई ख़ास जवाब नहीं दिया। वो इस नहज पे सोचना भी नहीं चाहता था। फुरकान मामू की ख्वाहिश के मुताबिक वो कुत्तों की तरह जलील होकर ज़िंदगी गुजार तो रहा था, बाइज्जत जीने का हक उनको नहीं था। दोपहर में जब वो घर लौटा तो मम्मी ने कर्नल गिलानी की आमद का बताया और ये भी कि वो उनसे स्कूल का पता पूछ कर गए थे। उनकी फ़्लाइट शाम में थी और वो आज ही उससे मिलना चाहते थे। फिर उसने भी सब कुछ बता दिया। मगर मैं इधर नहीं जाऊंगा। मुझे फुरकान मामू के घर नहीं जाना। मैं उन लोगों से फिर कभी नहीं मिलना चाहूँगा। उसने अपने ताइन बात ख़त्म कर दी तो मम्मी खामोश हो गई। लेकिन सोचें खामोश नहीं हुई, ख्वाब खामोश नहीं हुए। वो ख्वाब किसी बोझ की तरह दिल को घेरे रहा। कुछ दिन बाद नींद में वो खुद को वहीं पाता। अंताकिया में वो बड़ा सा दालान, फव्वारा और साथ खड़ा घोड़ा, और जब वो पलटने लगता तो उसे पुकारा जाता। शऊर की मंजिलें तय करते करते वो ख्वाब जो आगाज़ में खौफ था अब दुख बनता गया। जाने वो कौन था। उसने अपने हाथों से उस वजी आदमी को दफनाया था, मगर वो कभी उसके ख़ानदान को नहीं तलाश कर सकेगा। उसकी बीवी बच्चे बरसों उसकी राह तकेंगे। हुकूमत, फ़ौज, एजेंसी, किसी को इल्म नहीं हो सकेगा कि वो कहाँ दफन था। जासूस की ज़िंदगी, जासूस की मौत, यही थी जासूस की किस्मत। फिर क्यों जवानों में ये हिम्मत होती थी कि वो अपनी गर्दनें अल्लाह के पास रहन रखवाएं। वो कहाँ से ये जज्बा अपने अंदर लाते थे कि बिना वर्दी, बिना तमगो और बिना सताइश के खुद को किसी अजीम मकसद के लिए सर्फ कर दें। चुपचाप अपना फ़र्ज़ निभाएं और चुपचाप मर जाएं। बिलाशुबा वो अजीम लोग थे और वो उन लोगों में से कभी ना हो सकता था। बाज़ दफ़ा इंसान अपने ख्वाब किसी शे में डालकर उनको सील बंद कर देता है, मोम की ऐसी सील जो कोई खोल ना सके। उसने भी अपने ख्वाब मोहर बंद कर दिए थे। ये चंद माह की बात थी। अभी उसका हाई स्कूल ख़त्म नहीं हुआ था कि स्कूल का एक ट्रिप अंताकिया के लिए प्लान होने लगा। तारीखी और कदीम शहर अंताकिया जाने के लिए तमाम तलबा व तालबात बहुत पुरजोश थे। वो भी था, मगर उसकी वजह कुछ और थी। उसको अपने ख्वाबों से पीछा छुड़ाने का रास्ता नज़र आ गया था। मम्मी से उसने बहुत इसरार से इस फार्म हाउस का पता पूछ लिया जिसके दालान में फव्वारे के साथ कुछ आसार शब्द थे। वो उन आसार को खोजना चाहता था
اس نے ممی کو کچھ نہیں بتایا، نہ ہی ابا کا راز اور نہ ہی اپنا ارادہ، جو کہ اس فارم ہاؤس کے مالک کو یہ کہانی سنانے کا تھا کہ وہ اس جگہ کو اکثر خواب میں دیکھتا ہے۔ شاید یہاں کوئی دفن ہے، وہ اسے راضی کر لے گا، وہ اس جگہ کی کھدائی کرے، پھر جب وہ لوگ اس پاک سپاہی کی لاش ڈھونڈ لیں گے تو وہ پاکستانی سفارت خانے اطلاع کر دے گا۔ شاید اس کی لاش واپس پاکستان بھجوانے کی کوئی سبیل نکل آئے۔ اس وجہ صورت پاکستانی اسپائی کو اس کے خاندان کو واپس لوٹانے کا اس سے بہتر لائحہ عمل اسے نہیں معلوم تھا۔ بالآخر وہ اس قرض کو اتار دے گا جو دادا نے کہا تھا کہ اس کے کندھوں پہ آ گرا ہے۔ بالآخر وہ ابا کے راز کے بوجھ سے نجات حاصل کر لے گا۔ اسے یقین تھا کہ وہ لاش آج بھی ویسی ہی گرم اور نرم ہوگی، اس کا خون اب بھی بہہ رہا ہوگا اور اس کی گردن پہ اب بھی پسینے کے قطرے ہوں گے۔ شہید مرتے تھوڑی ہیں، وہ تو ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ بہت دقتوں سے وقت نکال کر ڈھونڈ ڈھانڈ کر اس فارم ہاؤس پہنچا۔ اندر کا راستہ اسے ابھی تک یاد تھا، بس اس گیٹ کو عبور کر کے ذرا آگے جا کر دائیں طرف مڑ جائے گا تو وہاں سے فوارے والا دالان صاف نظر آئے گا۔ گیٹ سے وہ جگہ نظر نہیں آتی تھی۔ ملازم نے اسے اندر آنے دیا اور فارم کے مالک کو بلانے چلا گیا۔ جہان ادھر نہیں رکا، وہ تیز قدموں اور دھڑکتے دل کے ساتھ بھاگتا ہوا آگے آیا اور عمارت کے دائیں جانب سے آ مڑا تاکہ دالان، مگر وہ دالان کے عین سرے پر ٹھٹک کر رک گیا۔ پھر بے یقینی سے پلکیں جھپکیں۔ چند لمحے کے لیے ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا۔ اس نے ہر چیز سوچی تھی سوائے اس کے کہ 8 برس بیت چکے ہیں۔ سامنے جہاں پہلے کچی مٹی کا وسیع و احاطہ اور درمیان میں فوارہ تھا، وہاں اب ایک گہرا اور خوب لمبا چوڑا سا تالاب تھا۔ وہ بے دم سا گھٹنوں کے بل زمین پر گرا۔ تالاب، اتنا بڑا تالاب! اس کو تعمیر کرنے کے لیے تو کئی فٹ نیچے تک زمین کھودنی پڑی ہوگی۔ تو کھدائی کے دوران اس لاش کا کیا بنا ہوگا؟ آپ کو یقیناً خواب میں ایسا کچھ نظر آتا ہوگا، مگر یقین کریں 4 سال پہلے اس پوری جگہ کی کھدائی میرے سامنے ہوئی تھی۔ میں ایک دن بھی مزدوروں کے سر سے نہیں ہٹا اور ہم نے بہت نیچے تک زمین کھودی تھی۔ یہاں سے کچھ نہیں ملا تھا، انسانی لاش تو دور کی بات، کپڑے کا ٹکڑا بھی نہیں ملا۔ جب فارم ہاؤس کا مالک آیا تو اس کی کہانی سن کر بہت وثوق سے بتانے لگا۔ اس کے لہجے اور آنکھوں سے سچائی جھلک رہی تھی۔ ہاں، صرف ایک بات تھی، وہ کہتے کہتے ذرا رکا اور پھر جیسے یاد کر کے بولا، اس جگہ کی مٹی بہت اچھی تھی، اس سے عجیب سی خوشبو آتی تھی، ایسی خوشبو جو ہم نے کبھی نہیں سونگھی تھی۔ اس کی وجہ میں شاید کبھی معلوم نہ کر سکوں۔ بہت سے آنسو اس نے اپنے اندر اتارے تھے۔ وہ خوشبو کی وجہ جانتا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ پاک سپاہی کی لاش کہاں گئی۔ مگر یہ تو طے تھا کہ اس زندگی میں وہ کبھی نہیں جان پائے گا، اور طے تو یہ بھی تھا کہ اس نے اس پاک سپاہی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا تھا۔ اس واقعے نے اسے ایک بات سمجھا دی تھی، وہ جو سمجھتا تھا کہ جاسوس لاوارث خاموشی سے مر جاتا ہے تو وہ غلط تھا۔ اللہ بہت عزت والا ہے، کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ جو آدمی اس کے لیے جان دے دے وہ اسے لاوارث چھوڑ دے گا؟ اس کو اپنی زمین میں باعزت جگہ بھی نہیں دے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوتا تھا۔ اس روز اسے شدت سے فرقان ماموں کی باتیں یاد آئیں، مگر آج ان باتوں کی تکلیف پہلے سے کہیں زیادہ محسوس ہوئی تھی۔ وہ کہتے تھے، تم ذلیل ہوگے، تم خوار ہوگے،
तुम कभी सर उठाकर नहीं जी सकोगे। तुम कुत्तों की सी जलील ज़िंदगी गुजारोगे। मगर अब बिला आखिर उसके ख्वाबों पे लगी मोम की मोहर पिघल गई थी। सारे ख्वाब पर से लफाफे से बाहर आ गए थे। नहीं, वो उनकी बातों को दुरुस्त नहीं साबित होने देगा। वो वापस जाएगा और वो बहुत मेहनत करेगा, अपने मुल्क से वफादारी का अहद निभाएगा। यूं मफरूर मुजरिमों की तरह एक दूसरे मुल्क में सारी ज़िंदगी छुप कर नहीं गुजारेगा। उसने कोई जुर्म नहीं किया था। वो सर उठाकर क्यों नहीं जी सकता? नहीं, वो कुत्तों की सी जलील व रुस्वाकुन ज़िंदगी नहीं जिएगा। वो हश्र के बड़े दिन अपने दादा को क्या चेहरा दिखाएगा? उसे सर सुरखरू होने के लिए वही नौकरी करनी थी जो उसके बाप ने की थी, मगर उसे अपने ख़ानदान और दादा के नाम पर से ज़िल्लत का धब्बा उतारने के लिए वो नहीं करना था जो उसके बाप ने किया। उसको साबित करना था कि अच्छाई बुराई को रफू कर देती है, और वो ये सब करके दिखाएगा। वो फुरकान बाबू को ये साबित करके दिखाएगा कि वो अपने बाप जैसा नहीं है। एक दिन आएगा जब वो उनके सामने सर उठाकर खड़ा होगा। वो उस दिन सुरखरू हो जाएगा। उसकी माँ और दादा सुरखरू हो जाएंगे। अपने तमाम तर अज़्म व हिम्मत के बावजूद एक बात तय थी, अगर वो पाकिस्तान जाएगा तो कर्नल गिलानी के पास जाएगा या किसी और के पास, या फुटपाथ पे रात बसर कर लेगा, मगर मामूओं के घर नहीं जाएगा। तुमने हमारा साथ नहीं दिया। अब जब तुम्हें मदद चाहिए तो हमारे पास मत आना, हमारा दर मत खटखटाना। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम बहुत जल्द पछतावों का शिकार होकर हमारे दरवाजे पे ज़रूर आओगे। यही कहा था ना उन्होंने। अब उसकी इज़्ज़त इसी में थी कि वो मामू की तरफ ना जाए। उसके लिए ये इज़्ज़त नफ्स का मसला था, मगर मम्मी ये सब किसी और वजह से चाहती थी। मैं हमेशा से चाहती थी कि तुम भी फ़ौज में जाओ, और मैं तुम्हारे इस फैसले पे बहुत खुश हूँ, मगर मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे मामू अब इस बारे में कुछ जाने। मैं अपने भाइयों को अच्छी तरह जानती हूँ। वो इस चीज़ को अपनी शिकस्त समझते हुए हर मुमकिन कोशिश करेंगे कि तुम्हें कामयाब ना होने दें। तुम उनके सहारे के बगैर कुछ बन जाओ, और सबसे बड़ी बात, आर्मी में कोई ओहदा पालो। वो ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। वो तुम्हारे खिलाफ होकर तुम्हें अपसेट कर देंगे। फिर हम उसे राज कैसे रखेंगे? उसकी बात पे मम्मी मुस्कुराई थी। कम ऑन जिहान, तुम्हें राज रखने आते हैं, मगर उन्हें पता चल जाएगा मम्मी। देखो, एक ना एक दिन उनको पता लगना ही है, मगर तब तक तुम्हें इस काबिल हो जाना चाहिए कि तुम उनके सामने सर उठाकर खड़े हो सको। वैसे भी हर साल सैकड़ों कैंडिडेट भर्ती होते हैं। तुम्हारे मामूओं को क्या मालूम कि उनके नाम क्या है और वो कौन है? उसने अस्बात में गर्दन हिला दी। ये इतना मुश्किल भी नहीं था जितना वो समझ रहा था। हमारा इस्तांबुल में कोई रिश्तेदार नहीं है। हल्का अहबाब भी थोड़ा सा है। मैं सबको कह दूंगी कि तुम अनकरा गए हो, वहाँ कॉलेज में दाखला ले लिया है। नहीं, अनकरा में सल्जूक इमरान के कज़न्स पढ़ते हैं। वो मेरे हम उम्र हैं। अनकरा कहा तो पोल खुल जाएगा। यूनान ठीक रहेगा। मम्मी ने नम मुस्कुराती आंखों से उसे देखा। हाँ, तुम्हें राज रखने आते हैं। मम्मी के बाकौल मामू के आसपास खानदान में दूर दूर तक कोई फौज में ना था। वो सब का कारोबारी लोग थे। उनके हल्का अहबाब में अगर कोई आर्मी फैमिली थी भी तो सिकंदर शाह के मशहूर ज़माने केस के बाद फुरकान मामू वगैरह
اب ان سے احتساس برتتے تھے۔ کرنل گیلانی ویسے بھی لاہور میں رہائش پذیر تھے۔ یوں جب وہ پاکستان گیا تو اسے اپنے ماموں کے شہر نہیں جانا پڑا تھا۔ ان سب احتیاطی تدابیر کے باوجود اسے علم تھا کہ جلد یا بدیر فرقان ماموں جان لیں گے کہ وہ ادھر ہی ہے، اور اس وقت کو سوچ کر وہ خوفزدہ ہو جاتا تھا۔ ممی کے سامنے وہ ہمیشہ یہی ظاہر کرتا تھا کہ وہ یہ سب اپنی انا کے لیے کر رہا ہے۔ یہ بھی ایک وجہ تھی کہ اس کی عزت نفس مجروح ہوئی تھی، مگر یہ بھی ایک حقیقت تھی کہ وہ اپنے ماموں کے سامنے خود کو کمزور محسوس کرتا تھا۔ وہ واقعی ان کے سامنے سر نہیں اٹھا سکتا تھا۔ اسے یہی خوف تھا کہ وہ اسے اس کے باپ کا طعنہ دیں گے اور وہ ایک دفعہ پھر ٹوٹ جائے گا۔ رؤف گیلانی بہت اچھے اور دھیمے مزاج کے حامل انسان تھے۔ وہ ان کی بہت قدر کرتا تھا۔ اس کے باپ کی ساری زیادتیاں نظر انداز کر کے انہوں نے اسے اپنے گھر میں جگہ دی اور پھر ہر موقع پہ اس کی مدد کی۔ صرف مالی مدد ان سے نہیں لیتا تھا، مگر اخلاقی طور پر وہ ہمیشہ اس کا سہارا بنے رہے۔ وہ اور حماد اکٹھے کینڈیڈیٹ بھرتی ہوئے تھے اور ترکی کی منازل انہوں نے اکٹھے طے کی تھیں۔ وہ سکندر شاہ غدار کا بیٹا ہے، یہ بات کبھی بھی اس کے لیے تازیانہ نہیں بنائی گئی۔ اب رؤف گیلانی، ان کی بیگم ارسلہ، حماد اور ان کی چھوٹی بہن نور العین اس کے لیے دوسری فیملی کی طرح تھے۔ چھاؤنی میں عمومی طور پہ آپ کے اپنے کردار اور اعمال کو پہچان کا ذریعہ سمجھا جاتا تھا، نہ کہ آپ کے پرکھوں کے کردار اور اعمال کو۔ اس نے اپنا نام جہان ایس احمد لکھنا شروع کیا تھا۔ زیادہ تر وہ اپنے سرنیم احمد کے ساتھ ہی پکارا جاتا تھا، مگر جب کبھی پورا نام لکھنا یا بتانا ہوتا وہ جہان سکندر احمد ہی لکھا اور بتا سکتا۔ کرنل گیلانی کہتے تھے، مسلمان اپنی زندگی میں اپنے باپ کے نام سے ہی پکارا جانا چاہیے، اور باپ کا نام اسے کبھی اپنے نام کے آگے سے ہٹانا نہیں چاہیے، چاہے باپ جیسا بھی ہو۔ بہت عرصے بعد اس نے بالآخر اپنے احساس کمتری کو دبا لیا تھا۔ رشتے ختم نہیں کر سکا تھا۔ ختم کرنے اور دبانے میں خلیج جتنا فرق تھا، اور یہی فرق اس کی ذات میں ایک خلیج چھوڑ گیا تھا۔ وہ چلا گیا تو ممی نے مثلاً ماموں سے ٹیلی فون رابطہ استوار کر لیا، تاکہ اگر کبھی وہ یہ خبر جان لے تو ممی کو معلوم ہو جائے۔ اور ایک دفعہ فرقان ماموں نے باتوں باتوں میں کہہ بھی دیا کہ کسی نے ان سے استفسار کیا تھا کہ کیا کرنل سکندر کا بیٹا لاہور میں پوسٹڈ ہے؟ تو جواباً ماموں نے بہت فخر سے بتایا کہ ذلت و شرمندگی کے مارے سکندر شاہ کا خاندان کبھی بھی پاکستان کا رخ نہیں کرے گا۔ آخر کارنامہ بھی تو خاصا شرمناک سر انجام دیا تھا انہوں نے، وہ کوئی اور جہان ہوگا۔ ممی خاموش ہو گئیں، پھر انہوں نے ماموں کو یہی کہا کہ وہ کوئی اور ہی ہوگا۔ ماموں کے ذہن میں ایک غلط تصور غائب تھا کہ غدار کا بیٹا فوج میں کبھی بھرتی نہیں ہو سکتا، اس لیے انہوں نے اس معاملے کی چھان بین نہیں کی۔ شاید کچھ عرصہ بعد وہ جان بھی لیتے، مگر تب تک اس کا تبادلہ وہاں ہو گیا جہاں کبھی کوشش کرنے سے بھی پوسٹ نہیں ملتی، اور جو خود کو خفیہ والوں میں شامل کروانے کی رتی بھر بھی کوشش نہ کرے، وہ وہاں بھیج دیا جاتا ہے۔ اب اس جاب کی ضرورت تھی کہ وہ اپنا سوشل سرکل محدود رکھے۔ منہ بند اور آنکھیں
و کان کھلے رکھے اور اپنے کام کو بھی خفیہ رکھے۔ بالآخر وہ 25 برس کی عمر میں 6 ماہ کی ٹریننگ 4 ماہ 10 دن میں مکمل کر کے ایک ایجنٹ بننے جا رہا تھا، پاکستانی جاسوس، جس کا وہ ہمیشہ خواب دیکھا کرتا تھا۔ اب اسے امید تھی کہ شاید وہ برسوں دیکھا خواب اسے دکھائی دینا بند ہو جائے، گو کہ اس کی شدت میں کمی آ چکی تھی، مگر بہرحال وہ اب بھی اس کے ماضی کا آسیب بن کر اس کے ساتھ تھا۔ فوج اور ایجنسی میں اس زمانے میں آپ کا ایک ہی ہدف، ایک ہی دشمن، ایک ہی تعصب، ایک ہی نفرت کا منبع ہوتا ہے۔ ڈیئر نیبرز، جب رات اسے پہلی دفعہ غیر قانونی طور پر بھارت جانا تھا، اس سے پچھلے روز اس کے انسٹرکٹر کی موجودگی میں مروجہ اصول کے مطابق ڈاکٹر نے اس کی داہنی طرف کی ایک ڈاڑھ نکال کر اس کی جگہ ایک خاص پلاسٹک کی بنی مصنوعی ڈاڑھ لگا دی تھی، جس میں سائنائڈ سے بھرا کیپسول تھا۔ سائنائڈ، جو کنگ آف پوائزنز ہے۔ یہ کیپسول ایک شیشے کے کھول میں بند تھا اور زبان کی مدد سے باہر نکل آتا تھا۔ اگر غلطی سے نگل لیا جاتا تو جب تک شیشہ نہ ٹوٹے یہ بے آسانی خود نقصان دیے بغیر جسم سے گزر جاتا ہے، لیکن اگر چبا لیا جائے تو شیشہ ٹوٹ جائے گا اور انسان چند پل میں مر جائے گا۔ یہ اس لیے تھا کہ اگر کبھی وہ گرفتار ہو جائے اور شدت برداشت نہ کر سکے اور اسے خدشہ ہو کہ مزید شدت کی صورت میں وہ اپنے راز اگل دے گا، تو بہتر تھا کہ وہ اپنی زہر بھری ڈاڑھ کو نگل کر چبا لے اور خاموشی سے جان دے دے۔ یہ اس سے بہتر تھا کہ وہ تفتیشی افسران کے سامنے بولنا شروع کرے، اپنے ساتھیوں کی جان خطرے میں ڈالے اور ملک کو نقصان پہنچائے۔ مر جانا راز اگل دینے سے ہمیشہ بہتر ہوتا ہے۔ وہ 1.25 سال انڈیا میں ایک دوسری شناخت کے ساتھ رہا۔ کور شناخت کو جعلی شناخت ہوتی ہے، جس کے ذریعے جاسوس اس معاشرے میں متعارف ہوتا ہے۔ ہر کور کے ساتھ ایک لیجنڈ بھی ہوتا ہے۔ لیجنڈ اس فرضی ماضی کو کہا جاتا ہے جو اس جعلی کور کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ مثلاً یہ آدمی کہاں پیدا ہوا، آدمی کہاں پیدا ہوا، کہاں سے گریجویٹ ہوا، سابقہ بیوی کا نام، وغیرہ وغیرہ۔ آپ کے پیچھے آپ کی ایجنسی اس لیجنڈ کو اتنے اچھے طریقے سے نبھاتی ہے کہ اگر کوئی آپ کے بارے میں تحقیق کرنے نکلے تو اس کو آپ کی جائے پیدائش کے ہسپتال میں آپ کا نام رجسٹر میں لکھا ہوا بھی مل جائے گا، گریجویشن سرٹیفکیٹ بھی وہ دیکھ لے گا اور آپ کی سابقہ بیوی سے ملاقات بھی ہو جائے گی۔ یہ سب تاش کے پتوں کے گھر کی مانند ہوتا تھا، جس کو بعض دفعہ ایک پھونک ہی اڑا کر بکھیر دیتی تھی۔ اس چیز کو ایجنٹ کا کور بلو ہونا کہتے تھے۔ 1.25 سال اس کا اپنی ماں سے کوئی رابطہ نہیں ہوا۔ اس کا پاکستان میں صرف ایک شخص سے رابطہ تھا جو اس کے پاس تھے، اس کے باس تھے۔ وہ لوگ اپنا باس اس کنٹرولر یا ہٹلر کو کہتے تھے جو ہمہ وقت جاسوس سے رابطے میں رہتا تھا۔ ممی کو کوئی پیغام دینا ہوتا تو
باس تک پہنچاتے اور وہ ان تک پہنچاتے۔ باس کی ہر بات ماننا فرض تھا۔ بعض دفعہ اچھے بھلے حالات میں بھی 2 ماہ خاموشی سے گھر میں بیٹھنے اور اپنی سرگرمیاں محدود کرنے کا حق ملتا اور نہ چاہتے ہوئے بھی وہ کرنا پڑتا۔ بعض دفعہ مسلسل کام کرنا ہوتا، بس جو ادھر سے حکم آئے وہی کرنا ہوتا تھا۔ ہوتے ہیں نہ کچھ لوگ جو اپنی گردنیں اللہ کے پاس رکھوا دیتے ہیں۔ اس نے بھی رکھوا دی تھی، اور اپنی گردن رہن رکھوانا کیا ہوتا ہے یہ اس کو تب علم ہوا تھا جب 1.25 سال تک ریزیڈنٹ اسپائی کے طور پہ کام کرنے کے بعد ایک دن بہت اچانک وہ گرفتار ہو گیا تھا۔